بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امام حسین کی عزاداری قرآن کے مطابق کرتے ہیں، ہم امام حسین کی عزاداری سنت پیغمبر کے مطابق کرتے ہیں۔ عجیب انداز ہے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ مصرع بھی اگر بنا ہے تو اردو میں ہی بنا ہے۔ عرب نے کسی نے نہیں کہا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ کسی فارسی زبان بولنے والے نے نہیں کہا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اگر مصرع بھی بنایا گیا تو اردو میں بنایا گیا۔ بھول گئے کہ اردو زندہ بھی ہے تو وہ امام حسین کی وجہ سے زندہ ہے۔ اردو مٹ گئی ہوتی اگر مرثیہ نہ ہوتے۔ آج بھی اردو کا سب سے بڑا ادیب ہوتا ہی وہ ہے جسے مرثیہ کہنا آتا ہو۔ تو امام حسین کے ذکر کی وجہ سے تو یہ زبان زندہ ہے۔ اور اس زبان کا بولنے والا اگر کہے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے تو اس سے سوال یہ ہے کہ تم کون ہو جو نہیں کرتے، اور تمہارا نہ کرنا معیار کب ہے؟ پیغمبر نے تو شہیدوں کا ماتم کیا ہے، پیغمبر نے تو حضرت حمزہ کا ماتم کیا ہے۔ سید الشہداء لقب تھا امام حسین سے پہلے حضرت حمزہ کا۔ پیغمبر نے تو جنگ احد میں شہداء احد کے جنازوں پہ پہنچ کے، خاص طور پر حضرت حمزہ کے جنازے پر پہنچ کے گریہ کیا ہے، ماتم کیا ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے کہ میرے چچا پر رونے آؤ۔ حدیث کہتی ہے الاستیعاب الاصابہ، یہ اہل سنت کی صحابہ کرام پر لکھی گئی کتابیں ہیں جن میں صحابہ کرام کے احوال لکھے گئے ہیں۔ ان میں لکھا ہے کہ جب جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے، لما راى النبی، جب نبی نے دیکھا کہ قتل حمزہ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو فبکا بکاء عالیا، نبی نے اونچی آواز میں گریہ شروع کیا جب خبر آئی کہ ان کے چچا حمزہ کو مار دیا گیا ہے۔ اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اور جب پہنچے ہیں سرکار لما را مسلبہ، جب نبی نے دیکھا کہ جنازے کی بے حرمتی بھی ہوئی ہے، دور سے خبر پہنچی تھی، جب جنازے پہ سرکار حضرت حمزہ کے جنازے پہ پہنچے تو حضرت نبی مکرم نے دیکھا کہ حمزہ کے جنازے کی بے حرمتی بھی ہے، ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا گیا ہے، اور آپ کے کانوں کو بریدہ کیا گیا، آپ کی ناک کو بریدہ کیا گیا۔ جب بدن مبارک کو اس حالت میں دیکھا تو نبی مکرم نے فشہقا، نبی نے گریہ کیا ہے اونچی آواز میں، آوازوں کے ساتھ گریہ کیا ہے سرکار نے، اور آواز لگائی، فرمایا کہ کون ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے چچا پر آ کے گریہ کریں؟ تو عورتیں جنگ احد میں شہیدوں، اپنے اپنے شہیدوں کے لاشوں پہ بیٹھی ہوئی ماتم کر رہی تھی، گریہ کر رہی تھی، مدینے کی عورتیں، مسلمان عورتیں۔ جب یہ اعلان ہوا کہ سرکار کہہ رہے ہیں میرے چچا پر کوئی ماتم نہیں کر رہا، تو ساری عورتیں اپنے شہیدوں کے لاشیں چھوڑ چھوڑ کر آ گئی تھی، کیونکہ نبی کی خواہش ہے کہ حمزہ کے جنازے پہ ماتم ہو۔ یہ اہل سنت کی کتابوں کی روایات ہیں، ہمارے بھائیوں نے لکھا ہے یہ۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ اپنی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے، اور سارے مسلمان عورتیں آ کر حضرت حمزہ کے جنازے پر بیٹھیں۔ اور آج تک عرب دنیا میں دستور ہے کہ اگر کوئی مظلوم مارا جائے تو پہلے حمزہ کا نوحہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس مرنے والے کی بات ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم کی سنت ہے یہ۔ تو حضرت حمزہ شہید زندہ ہوتا ہے، اسی پر اعتراض کیا جی شہید زندہ ہے اور زندہ کا ماتم نہیں ہونا چاہیے۔ جی میرے مولا امام حسین جب اس دنیا میں تشریف لائے، نبی مکرم نے گود میں لے کر رونا شروع کیا، اور قریب بیٹھی ہوئی اپنی ایک زوجہ سے فرمایا کہ خبردار فاطمہ کو مت بتانا کہ یہی وہ حسین ہے جسے بھوکا پیاسا مارا جائے گا، کہ فاطمہ قریب الولادت ہیں، ابھی بچے کی ولادت ہوئی ہے، لہٰذا فاطمہ کو تکلیف ہوگی۔ جب کئی مرتبہ سیدہ نے دیکھ لیا کہ بابا جب بھی حسین سے ملتے ہیں تو روتے ہیں، تو پوچھا بابا آپ میرے حسین سے مل کے روتے کیوں ہیں؟ فرمایا فاطمہ یہی حسین ہے جو ابراہیم کی قربانی کا فدیہ ہے، ابراہیم کی قربانی مؤخر ہو گئی تھی اس کی قربانی کی وجہ سے، اولاد ابراہیم میں سے ہے۔ فرمانے لگی بابا کیا ہوگا؟ کہ اسے گھیر کر بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ بی بی فرمانے لگی بابا آپ ہوں گے اس وقت میں؟ فرمایا نہیں فاطمہ میں نہیں رہوں گا۔ کہ اس کے بابا علی ہوں گے؟ کہ نہیں اس کے بابا علی بھی نہیں ہوں گے۔ بی بی نے کہا کیا اس کا بھائی حسن ہوگا؟ فرمایا نہیں اس کا بھائی حسن بھی نہیں ہوگا۔ تو بی بی نے فرمایا میں رہوں گی؟ فرمایا فاطمہ تم بھی نہیں ہوگی۔ تو بی بی نے پھر ایک جملہ کہا بابا پھر اس پہ روئے گا کون؟ یہ جو آپ کا گریہ ہے نا یہ حسرت فاطمہ ہے،
سیدہ کی حسرت ہے. بابا اس پہ روئے گا کون؟ فرمایا ایک قوم اس پہ روئے گی، اس کے جوان اس کے جوانوں پر روئیں گے، اس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں پہ روئیں گے. یہ تقسیم بھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ جوان صرف جوانوں پہ روتے ہیں اور بوڑھے صرف بوڑھوں پہ روتے ہیں، نہیں. نبی نے گویا اشارتاً فرمایا کہ اس کے بچے بھی مارے جائیں گے، اس کے جوان بھی مارے جائیں گے، اس کے بوڑھے بھی مارے جائیں گے، اس کے ساتھ پورا خانوادہ شہید کیا جائے گا. عزیزو عزادارو، ہم روا روی میں ہم ذاکرین جو ہیں کہہ دیتے ہیں کہ کربلا میں 18 بنی ہاشم شہید ہوئے. 18 نہیں 58 شہید ہوئے ہیں. میرا باب العلم کے عشرے کا جو موضوع ہے وہ اصحاب رسول ہے، اصحاب رسول پہ وہاں بات ہونی ہے. کربلا میں بنی ہاشم 58 بنی ہاشم شہید ہوئے. 58 18 نہیں. حضرت عقیل کی اولاد، حضرت مسلم کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت جعفر کے پوتے، حضرت عبداللہ کے بچے، محمد حنفیہ ان کی اولادیں. محمد حنفیہ خود نہیں تھے ان کی اولاد، عبداللہ ابن جعفر نہیں تھے ان کی اولادیں. امیر المومنین کے فرزند 28 تو صرف امیر المومنین کے پوتے اور بیٹے ہیں. 58 بنی ہاشم ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں. سارا گھر کٹ گیا، سارا گھر کٹ گیا. کیا ہوا ہے کربلا میں؟ یہ جو گریہ ہے، جو ماتم ہے، جو عزاداری ہے، اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے. ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم سے کروایا جا رہا ہے. ہمیں فخر اس بات پر ہے کہ ہم سے وہ کروایا جا رہا ہے کہ جو سیدہ کی تمنا ہے، جو اہل بیت کی خواہش ہے، جو نبی کی آرزو ہے. مجھے دلیل دینے دیجئے. ہمارے ہاں کوئی کام بھی بغیر قرآن اور سنت اور حدیث کے سے ہٹ کر نہیں ہے. کبھی کبھی یہ جملہ، یہ لہجہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے. بھئی تم کون ہو؟ اس جملے کی اصلاح کریں. ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، ہم ہے ہی نہیں کچھ، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہمارا کیا نظریہ ہوگا؟ ہمارا نظریہ ہے تو قرآن کا نظریہ ہے. ہمارا نظریہ ہو تو حدیث کے مطابق ہو. اپنا نظریہ ہمارا کوئی نہیں ہے. قرآن ہمیں اجازت دیتا ہے، قرآن ہمیں حکم دیتا ہے. صرف اجازت نہیں، جواز کی بات نہیں ہے، حکم کی بات ہے. قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایسا کرو. سورہ مبارکہ نساء، چند آیتیں سن لیجئے عزاداری کے اوپر. سورہ مبارکہ نساء، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. آدھی آیت پڑھنے والے ہم بھی نہیں ہیں. آیت مکمل پڑھیں گے تو کوئی نتیجہ نکلے گا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے. اللہ کو پسند ہے مظلوم کے حق میں بات کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے. طے کرو کائنات کا سب سے بڑا مظلوم کون ہے، طے کرو. شاعر مشرق مصور پاکستان نے اپنے 2 مصروں میں کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر. علامہ اقبال کہتے ہیں جو حضرت ابراہیم نے قربانی دی اور اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دی اور اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا، تو پوچھا یا اللہ کیا میری قربانی قابل قبول نہیں رہی؟ تو جواب یہ آیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے، ہم ایک اور بڑی قربانی لیں گے تمہاری اولاد سے. اس سے بڑی قربانی نہیں ہے قرآن کی روح سے، تاریخ کے مشاہدے سے، جسے قربانی کربلا کہا جاتا ہے. سب سے بڑا مظلوم تاریخ کا اگر کوئی ہے تو وہ امام حسین کا وجود ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اونچی آواز میں بات کرنا صرف وہاں پسند ہے چاہے کسی کو برا لگ رہا ہو کہ جہاں مظلوم کے لیے تم بات کر رہے ہو. مظلوم حسین ابن علی ایک دلیل. دوسری دلیل دوں، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اے میرے حبیب بار بار دہراؤ، اس لیے کہ بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. ہمارے مزاج کے اندر بھولنا ہے، ہم انسان ہیں نا، انسان یعنی نسیان، نسیان یعنی انسان. ہماری ساخت ہی بھولنے کی ہے، ہماری طبیعت کے اندر بھول پن ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں 10 دن پہلے کی باتیں یاد نہیں رہتی. ہمارا مزاج بھولنے کا ہے. جب ہمارا مزاج بھولنے کا ہے تو پھر پروردگار عالم نے اہتمام کیا ہے کہ انہیں بھولنے نہ پائے. یہ تاریخ کے مشاہدات کو اور عبرتوں کو اور واقعات کو اور تاریخ کے سبقوں کو بھولے نہیں. میرے حبیب دہراؤ، ذکر، بار بار دہراؤ، ایک بات کو بار بار کرو.
ہر سال وہی ذکر، ہر سال وہی مصائب، ہر سال وہی مرثیہ، ہر سال وہی نوحے. قرآن کہہ رہا ہے دوہراؤ اسی کو جو پہلے دہراتے تھے، اس لیے کہ تم بھول نہ پاؤ. ایک سبق کو بار بار دہراؤ، اس سے اونچا سبق نہیں ہے. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ تاکہ مومنین کو اس سے فائدہ پہنچے. قرآن کہہ رہا ہے. پھر اعلان ہوا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورہ مبارکہ شورى، سورہ مبارکہ حج. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ تعظیم کرنا در حقیقت تقوی قلبی کی نشانی ہے. اگر کوئی متقی بننا چاہتا ہے نا تو حسین کی تعظیم کرنا پڑے گی. اور کوئی اور ہے امام حسین کے علاوہ اللہ کی نشانی؟ اللہ کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی خود حسین ابن علی کی ذات. لہذا قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو. ایک اور آیت پیش کروں، بلکہ ہم آیت کی خدمت میں پیش ہوں. جی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو میں نے عنوان گفتگو قرار دیا. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے اجرت رسالت کے طور پر الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ میرے قربا سے مودت. یہ مودت ہو رہی ہے بھائی، نبی کی خواہش ہے، نبی سے محبت، نبی سے لگاؤ کا عنوان ہے عزاداری امام حسین. سنت پیغمبر ہے، آرزو زہرا ہے، خواہش حیدر کرار ہے. جب جنگ صفین سے میرے مولا لوٹ رہے تھے تو کربلا سے گزر ہوا جب مولا علی کا، تو آپ نے امام حسن سے فرمایا کہ بیٹا کچھ دیر یہاں قیام کریں گے. مولا ایک درخت کے نیچے جا کر محو استراحت تھے کہ ساسا ابن سوہان نے آواز دے کر کہا کہ علی کے سر کے نیچے تکیہ نہیں ہے. تو جا کر انہوں نے اپنا زانو مولا کے سر کے نیچے دے دیا کہ علی کا سر میرے زانو پہ تکیہ کرے. تو مولا کی آنکھ کھلی اور مولا نے انہیں دعا دی. اسی اثنا میں مولا نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو مولا کے پیر دبانا چاہتا ہے. حضرت نے پیر کھینچے، حضرت نے فرمایا تم نے میرا ادب کیا ہے تو بس تمہیں ایک پیغام دے دیتا ہوں، اس زمین کو ذرا غور سے دیکھ لو. یہاں کچھ مدت کے بعد میرا بچہ آئے گا، تم بھی آؤ گے، مگر یاد رکھنا کہ تم میرے بچے کے مخالف لشکر میں رہو گے، تم حسین کے دشمنوں میں سے ہوگے. تو میں پہلے تمہیں بتا رہا ہوں، میرا ادب کر رہے تھے تو اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ ابھی سے توجہ کرو، حسین کے قاتلوں میں سے نہ رہنا. جب یہ کربلا میں آیا، ابن جمو اس کا نام ہے، جب یہ کربلا میں آیا تو امام حسین نے جناب عباس سے کہا کہ اس سے جا کے کہو کہ یہ درخت یاد آ رہا ہے. وہ اس درخت کے قریب کھڑا تھا. حضرت عباس نے جا کے کہا تمہیں یہ درخت یاد آیا ہے؟ کہہ رہے ہیں عباس علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مجھے میرے مولا حسین نے بھیجا ہے، کہا اس کو ذرا جا کے یہ درخت یاد دلاؤ. غور سے دیکھتا رہا، کہنے لگا مجھے یاد آ گیا. کہا کیا یاد آیا ہے؟ کہا یہاں علی لیٹے ہوئے تھے، میں نے علی اس کا ادب کرنا چاہا تو علی نے مجھ سے اس واقعے کا جو آج ہو رہا ہے بتایا تھا. کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ عزیزو، حسین کو دو چیزیں قتل کرواتی ہیں، ایک حب دنیا، ایک بغض علی. کوفے والے حب دنیا کی بیماری میں مبتلا تھے، پیسہ چاہیے تھا، پیسہ، دولت چاہیے تھے، انعام چاہیے تھا. اور شام والے بغض علی کی بیماری میں مبتلا تھے. کوفے والے مار رہے تھے دنیا کی خاطر اور شام والے مار رہے تھے بغض علی میں. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.